خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ اس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ آس پاس کے ملکوں جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی ہلچل مچا دی، کیونکہ یہ خدا کے وجود پر کھلی بحث تھی۔ پوچھا کہ اگر خدا قادر المطلق ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور رحم دل ہے، تو دنیا میں اتنی برائی کیوں ہے؟ انہوں نے جب غزہ کی بچوں کی مثال دی، جہاں بمباری میں ہزاروں بچے شہید ہو گئے، جاوید صاحب کا کہنا تھا کہ اگر خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا تو یہ سب اس کی مرضی سے کیوں ہو رہا ہے؟ جتنا پرانا انسان، شاید اتنی ہی پرانی یہ سوچ اور یہ بحث ہے۔ یہ ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی جاری ہے۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ بحث انسانیت کی تاریخ کی سب سے پرانی، سب سے پیچیدہ اور سب سے دلچسپ بحثوں میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے، کوئی نئی سوچ نہیں ہے، کوئی نئی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ یہ بات بہت پرانی ہے، یہ بحث، یہ قصہ بہت پرانا ہے۔ جتنا پرانا انسان، شاید اتنی ہی پرانی یہ سوچ اور یہ بحث ہے۔ یہ ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی جاری ہے۔ قدیم یونان سے اس کا آغاز ہوا۔ مثال کے طور پر سوکریٹس، جو تقریباً 2500 برس پہلے کا فلسفی تھا، وہ سوالات کی اہمیت پر زور دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ زندگی کا مطلب ہے کہ بغیر جانچے ہوئے عقائد کو چیلنج کیا جائے، اور خدا یا الوہی وجود پر بھی سوالات اٹھانے چاہیے تاکہ سچائی تک پہنچا جا سکے۔ سقراط کے شاگرد افلاطون نے بھی اس بحث کو آگے بڑھایا۔ افلاطون کی تھیوری آف فارمز، اس میں وہ ایک کامل غیر مادی دنیا کی بات کرتا ہے جو اس مادی دنیا سے برتر ہے اور اسے ایک الوہی حقیقت سے جوڑتا ہے۔ پھر ارسطو آئے جو افلاطون کے شاگرد تھے۔ ارسطو نے ان مووڈ موور یا پہلے محرک کا تصور دیا، یعنی کائنات کی ہر حرکت کی ایک وجہ ہے، اور یہ مسلسل ایک ایسے وجود پر آ کر رکتی ہے جو خود حرکت نہیں کرتا بلکہ سب کو حرکت دیتا ہے۔ ان مووڈ موور، اور یہی خدا ہے۔ یہ دلیل آج بھی فلسفے میں استعمال ہوتی ہے۔ صدیوں بعد قرون وسطی میں سینٹ تھامس ایکویناس نے اسے مزید مضبوط کیا۔ ایکویناس نے 5 طریقے یعنی کہ 5 ways پیش کیے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے حرکت، وجہ، ضرورت، درجہ بندی اور ڈیزائن کے دلائل دیے۔ یہ سب منطقی بنیاد پر تھے۔ پھر جدید دور میں رینے ڈیکارٹس آئے جنہوں نے آنٹولوجیکل آرگیومنٹ دیا، یعنی خدا کا تصور ہی اس کے وجود کا ثبوت ہے کیونکہ وہ کامل ہے۔ پھر اس کے بعد بلیز پاسکل آئے جنہوں نے پاسکل کی شرائط یا پاسکلز ویجر لگایا کہ خدا پر یقین کرنا بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ ہے تو فائدہ ہے اور اگر وہ نہ ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے اس پر یقین کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بہت سے مخالف بھی تھے۔ ڈیوڈ ہیوم، انہوں نے معجزات اور ڈیزائن کے دلائل کو چیلنج کیا، کہتے تھے کہ تجربے سے خدا کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ایمانوئل کانٹ آئے جنہوں نے تنقید کی کہ خالص عقل سے خدا کو ثابت یا غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، یعنی خدا کے وجود سے انکار یا اقرار محض اور محض عقل اور منطق کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا، یہ ایمان کی بات ہے، یہ فیتھ کی بات ہے۔ پھر فریڈرک نیچے آئے جنہوں نے 19ویں صدی میں اعلان کیا کہ خدا مر چکا ہے، گاڈ از ڈیڈ، یعنی جدید سائنس اور عقل نے مذہبی عقائد کو ختم کر دیا ہے اور اب انسان کو خود اپنی اقدار بنانی چاہیے۔ یہ بحث 20ویں اور 21ویں صدی میں بھی جاری ہے۔ جیسے رچرڈ ڈکنز جیسے ملحدوں نے سائنس سے خدا کو چیلنج کیا، جبکہ مذہبی فلسفیوں نے میٹا فزکس اور منطق سے اتفاق کیا۔ یہ بحث فلسفہ، سائنس، مذہب، اخلاقیات اور حتیٰ کہ سیاست تک پھیل گئی۔ آج بھی یہ زندہ ہے اور کل دہلی میں ہونے والی ایک ایسی ہی بحث نے اس میں ایک نئی
پھونک دی ہے بلکہ ایک نئی لہر پیدا کر دی ہے جو اس قدیم روایت کو پھر سے زندہ کر گئی، اور اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ یہ بحث کہاں ہوئی؟ یہ بحث کیوں کی گئی؟ اس میں کون کون شامل تھا؟ اس میں کیا کیا دلائل پیش کیے گئے اور اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا پورا ایک انالیسس آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ تک دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو جناب 20 دسمبر 2025 کو نئی دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں ایک بحث کا انعقاد ہوا جس کا عنوان تھا کیا خدا کا وجود ہے؟ Does God exist؟ ایکیڈیمک ڈائیلاگ فورم اور وحیین فاؤنڈیشن نے اس کا انعقاد کیا، اور جس پلیٹ فارم پر اسے نشر کیا گیا اس کا نام ہے لندن ٹاپ، جو کہ مشہور ہے، ایک صحافتی پلیٹ فارم ہے اور ایک مشہور ڈیجیٹل نیوز اور ڈسکشن چینل بھی ہے جہاں سنجیدہ موضوعات پر کھلی بات چیت ہوتی ہے۔ اس بحث میں دو اہم شرکاء تھے۔ ایک طرف تھے جناب جاوید اختر صاحب، جو نہ صرف ایک مشہور شاعر اور نغمہ نگار ہیں بلکہ ایک ملحد مفکر بھی ہیں جو اپنے کھرے اور بے باک خیالات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ منطق اور انسانی اخلاقیات پر زور دیتے ہیں۔ ان کے والد جانثار اختر صاحب ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کے ممبر ہی نہیں تھے بلکہ ان کے ایک بہت بڑے منتظمین میں سے ایک تھے اور کٹر قسم کے سرخے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جاوید اختر صاحب جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے کان میں آذان کی جگہ کمیونسٹ منشور پڑھا گیا تھا۔ دوسری طرف تھے مفتی شمائل ندوی صاحب، جو ایک اسلامی عالم ہیں اور انہوں نے اپنی گریجویشن کی ہوئی ہے اسلام پہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کی ہوئی ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں ابھی بھی، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے اوپر ان کا بڑا کام ہے۔ وہ دینی مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں، خیالات پر، عقائد پر بات کرتے ہیں، اور اپنے فلسفیانہ بیانات اور منطقی دلائل کی وجہ سے نوجوانوں میں بے حد مقبول ہیں، اور اس کے علاوہ وحیین جو فاؤنڈیشن ہے اس سے وابستہ ہیں۔ اور اس پوری بحث کی نگرانی کر رہے تھے سوربھ دویدی صاحب، جو لندن ٹاپ کے ایڈیٹر اور ایک تجربے کار اینکر ہیں۔ انہوں نے بحث کو متوازن اور مہذب رکھا۔ یہ ایک ایکیڈیمک بحث تھی جو تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی، اور اس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ آس پاس کے ملکوں جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی ہلچل مچا دی، کیونکہ یہ خدا کے وجود پر کھلی بحث تھی جو مذہبی جو حساسیت ہے اس کو چھوتی تھی۔ اس کے کچھ قواعد وضع کیے گئے تھے، اور وہ یہ تھے کہ جناب اس میں نہ تو سائنس کا کوئی حوالہ دیا جائے گا، کیونکہ سائنس ایک مختلف چیز ہے اور مذہب ایک مختلف، میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ کسی الہامی کتاب سے بھی کوئی بات نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو۔ یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بحث اسلام اور اسلام کو نہ ماننے والوں کے درمیان نہیں تھی، بلکہ خدا کے تصور، خدا کے وجود کے تصور اور خدا کو نہ ماننے کی تھی، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا، اس بحث کے فارمیٹ کو اگر میں تفصیل سے سمجھنے کی آپ کو کوشش کروں، سمجھانے کی، تو وہ یہ تھا کہ یہ کوئی عام ٹی وی ڈیبیٹ نہیں تھی جہاں شور شرابہ ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک سنجیدہ ایکیڈیمک ڈائیلاگ تھا جو منطق اور احترام پر مبنی تھا۔ شروع میں دونوں شرکاء نے اپنے افتتاحی بیانات دیے جہاں انہوں نے اپنے موقف کا مختصر تعارف کرایا۔ پھر ایک شریک نے اپنا مکمل کیس پیش کیا، یعنی اپنے دلائل کی تفصیل مثالوں سمیت پیش کی۔ اس کے بعد دوسرے شریک نے اپنے دلائل پیش کیے۔ اس کے بعد دونوں کو ریبٹل کا موقع ملا، یعنی کہ پہلے کی دلیل پر وہ اگر کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ کرنا چاہتے ہیں، دفاع کرنا چاہتے ہیں، کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکیں۔ یہ سلسلہ 2 راؤنڈز تک چلتا رہا، اور آخر میں وہ ایک دوسرے سے سوالات پوچھتے۔ دونوں جو شریکین تھے انہوں نے ایک دوسرے سے سوالات پوچھے جس کے جوابات دیے گئے، اور سب سے آخر میں سامعین سے سوالات لیے گئے۔ جو حاضر تھے، حاضرین محفل تھے، ان سے بھی سوالات کیے گئے، اور جو لائیو سٹریم کے ذریعے جڑے ہوئے تھے ان سے بھی سوالات دیے گئے، اور شرکاء نے ان کا جواب دیا۔ پورا وقت سوربھ دویدی نے ماڈریشن کی، یعنی وہ یہ یقین بناتے رہے کہ بات موضوع سے نہ ہٹے، کوئی ذاتی حملہ نہ ہو اور وقت کی پابندی ہو۔ موضوع صرف خدا کے وجود پر تھا، یعنی یہ اسلام بمقابلہ ایتھیزم نہیں تھا بلکہ ایک عمومی فلسفیانہ سوال تھا۔ لیکن بحث کے دوران یہ بات مذہب، سیاست، آزادی اظہار رائے، انسانی ذمہ داری اور حتیٰ کہ عالمی مسائل جیسے غزہ کی جنگ تک پھیل گئی، جو اسے مزید
دلچسپ بنا گئی۔ یہاں پر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں ہندوستان کا تو نہیں، لیکن میں بی جے پی کا، RSS کا بہت بڑا ناقد ہوں، اور انہوں نے ہندوستان کو جو ایک نئی شکل دے دی ہے، جہاں پر کہ شدت پسندی ہے، جہاں پر کہ دہشت گردی ہے، جہاں پر کہ ہندوتوا کا راج ہے، میں اس سے بہت نالاں رہتا ہوں اور ہمیشہ شکوے گلے کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ جو ہندوستان سے ہیں وہ اس بات پہ خفا بھی ہوتے ہیں اور مجھے میسیجز بھی کرتے ہیں کہ کیا آپ ہندوستان سے نفرت کرتے ہیں، کیا آپ ہندوستانیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو حضور بات یہ ہے کہ میں ہندوستان اور ہندوستانیوں سے نفرت نہیں کرتا۔ مجھے اس شدت کے جذبے سے، اس دہشت گردی سے، اس ہندوتوا کی جو شدت پسندانہ سوچ ہے اور جو ان کے ایکشنز ہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ دراصل یہ بات بحث لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ جس ہندوستان کو میں جانتا ہوں وہاں پر اس طرح کی بحث ہو سکتی تھی، جہاں پر ایکیڈیمک بحثیں ہو سکتی تھی، جہاں پر جمہوریت تھی، کوئی بھی کسی سے کوئی سوال کر سکتا تھا بغیر اس خوف کے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے یہ کریڈٹ میں ضرور دوں گا للن ٹاپ کو بھی، دویدی کو بھی، اور ہندوستان کو بھی، کہ وہاں پر آج بھی ایسے مباحث ہو سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے آپ کو مبارکباد۔ آئیے اب ذرا ایک ایک کر کے دونوں شرکاء کی مرکزی جو لائن تھی یا تھیم تھی اس کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے جناب جاوید اختر کی بات کر لیتے ہیں، گو کہ پہلے بولا مولانا شمائل نے تھا، لیکن میں بات پہلے جاوید اختر صاحب کی کرتا ہوں اور پھر ان تک جاتا ہوں۔ جاوید اختر صاحب کی بات کروں تو ان کی مرکزی تھیم تھی مسئلہ شر اور انسانی تکلیف، یعنی پرابلم آف ایول اینڈ ہیومن سفرنگ، یعنی دنیا میں یہ جو برائی ہے اور جو تکلیف ہے، جو کرب ہے، اس کے مسئلے پر اس کو انہوں نے تھیم اور فوکس رکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر خدا قادر المطلق ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور رحم دل ہے، تو دنیا میں اتنی برائی کیوں ہے؟ جنگ، بھوک، بیماری اور معصوموں کی موت کیوں ہے؟ خاص طور پر انہوں نے جب غزہ کی بچوں کی مثال دی، جہاں بمباری میں ہزاروں بچے شہید ہو گئے، جاوید صاحب کا کہنا تھا کہ اگر خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا تو یہ سب اس کی مرضی سے کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایسا خدا ہونے یا نہ ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے اخلاقیات کو انسانی تعمیر قرار دیا۔ نے کہا کہ جو اخلاقیات ہیں یہ انسانوں کی خود بنائی نہیں ہیں، خود ساختہ ہیں، یعنی قدرت میں کوئی انصاف دکھائی نہیں دیتا۔ شیر بکری کو کھا جاتا ہے، آندھی آتی ہے پورے گھر تباہ کر دیتی ہے، فصلیں تباہ کر دیتی ہے، کون کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے؟ قدرت میں انصاف نہیں، اکاؤنٹیبلٹی نہیں، اخلاقیات نہیں، یہ ایک انسانی سوچ ہے، انسان کا تعمیر کیا ہوا ایک فلسفہ ہے اخلاقیات کا۔ کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مذہب میں شدت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے شراب وہ نشہ دیتی ہے، الکوہولک بنا دیتی ہے، ایک روز آپ ایک پیک لگاتے ہیں، اگلے دن 2 لگاتے ہیں، اگلے دن 4، اس پہ شدت آتی جاتی ہے۔ دودھ میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں مذہب میں بالکل ایسی ہی انٹاکسیکیشن ہے۔ جب آپ مذہب کے راستے پہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ مزید آپ کے خیالات میں شدت سے شدت آئی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے ان خطوں کی بات کی کہ جن جگہوں پر آپ کا مذہبی رجحان ہے ان خطوں میں ظلم زیادہ ہے، مذہبی لوگ عبادت میں پناہ لیتے ہیں کہ وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے تو جو اچھا کرنا تھا وہ عبادت میں کر لیا، یعنی کہ حقوق العباد پر کم توجہ دیتے ہیں، اور وہ مذہب کے نام پر ہونے والے تشدد کی مثالیں دیتے، اور کہا کہ جناب تاریخی جنگیں ہیں یا جدید دہشت گردی ہے، یہ سب کا سب آپ دیکھیں گے کہ اس کا کہیں نہ کہیں ٹانکا مذہب سے جڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ انفائنائٹ ریگریشن کی بات کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کی وجہ پوچھتے جاؤ، یعنی انڈا، مرغی، ان میں سے پہلے کون تھا، مرغی تھی کہ انڈا تھا؟ انفائنائٹ ریگریشن ہے کہ جناب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک کاز ہے، تو کہیں نہ کہیں کہانی جا کر سلسلہ کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے۔ کہتے یہ ہیں کہ جناب آپ خدا پر جا کے رکتے ہیں کہ جی خدا وہ آخری ان مووڈ موور ہے جو سب چیزوں کو ہلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن خدا کے بارے میں آپ یہ سوال پوچھنے نہیں دیتے کہ پھر خدا کہاں سے آیا، اس کا کاز کیا تھا۔ ان کی دلیل کا مرکز دراصل انسانی درد، اخلاقی سوال اور فلسفیانہ تنقید تھی، جو جذباتی طور پر بہت اثر انداز تھی، لیکن یہ سائنسی ثبوت پر نہیں تھی بلکہ انسانی تجربے پر مبنی تھی، نہ ہی اس میں کوئی زیادہ فلسفیانہ منطق و دلیل تھی۔
میں آپ کو یہاں بتاتا جاؤں کہ انسانی سوچ کو، انسانی تکلیف کو سامنے رکھ کر خدا کی نفی کرنا، یہ ایک کامنسٹ سوچ میں بہت کامن پایا جاتا ہے۔ مجھے فیض صاحب کی ایک نظم یاد آ رہی ہے جس میں کہ پنجابی کی ایک نظم ہے ان کی کہ ربا سچیا تو تے آکھیا سی جاؤ بندیا جگدا شاہ ہے تو، ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے ساڈا نائب تے علی جاں ہے تو، اس لارے تے ٹور کد پچھیا ہی کہ اس نمانے نال بیتیاں نے، کدی سار بھی لئیو رب سائیاں تیرے شاہ نال جگ کی کیتیاں نے، کتے تونس پولیس سرکار دیے کتے تاندلی مال پٹوار دیے ایویں ہڈاں چ کلپے جان میری جویں پھائی چ کونج کر لاؤندی ہے، چنگا شاہ بنا ہے رب سائیاں بولے کھاندیاں باہر نہ ہوندی ہے، مینوں شاہی نہیں چاہیدی رب میرے، میں تے عزتاں دے ٹکر منگنا، مینوں تانگ نہیں ملا تے ماڑیاں دی، میں تے جیویں دی نکڑ منگنا، میریاں مننے تے تیریاں میں مننا، تیری سونج ایک بھی گل موڑا، یہ مانگ نہیں پجدی تے میرے ربا پھر میں جاواں پھر رب کوئی اور لوڑا۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ مجھ پہ اتنی سفرنگ کیوں ہے، میں اتنی تکلیف سے کیوں گزر رہا ہوں، اور آخری جملہ پھر میں جاواں تے رب کوئی اور لوڑا کہ پھر مجھے تمہارے جیسے رب کی ضرورت نہیں، یہ سوچ اس کمیونسٹ سوچ کی عکاس ہے جو انسانی درد اور تکلیف اور برائی سے اس سے اپنا انسپریشن لیتی ہے۔ اور یہی چیز آپ کو پوری اس جو ریٹورک تھا، جو پورے کا پورا بیان تھا جاوید اختر صاحب کا، اس میں سنائی دیتا ہے۔ اب مفتی شمائل ندوی کی مرکزی لائن دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی تھیم تھی میٹا فزیکل حقیقت اور کانٹیجنسی کی دلیل، یعنی میٹا فزیکل ریالٹی اینڈ کانٹیجنسی آرگیومنٹ، یعنی خدا ایک ایسی ہستی ہے جو مادی دنیا سے ماورا ہے، اور اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی طریقوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو اس کے وجود کا اقرار یا انکار کیا جا سکتا ہے سائنسی طریقوں پر عمل کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس صرف فزیکل چیزوں کو ماپ سکتی ہے، جیسے ایک میٹل ڈیٹیکٹر صرف دھات کو پکڑتا ہے، پلاسٹک کو نہیں، تو اس کے لیے ایک الگ ڈیٹیکٹر چاہیے۔ خدا میٹا فزیکل ہے، یعنی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے قوانین سے بالاتر ہے، تو اسے لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت کرنا غلطی ہے۔ مزید انہوں نے کنٹیجنسی آرگومنٹ یعنی کنٹیجنسی کی دلیل دی، یعنی کہ کائنات کنٹینجنٹ ہے، یعنی یہ منحصر ہے اور تبدیل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر زمین بگ بینگ سے بنی، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ یعنی ہر چیز کی ایک وجہ ہے، ایک کاز ہے، کاز اور ایفیکٹ کی بات کی کہ یہ چیز اس لیے ہے کہ اس کے لیے اس کی ضرورت تھی، اس کے لیے ایک چین بنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جناب ایک لامتناہی سلسلہ، ایک انفائنائٹ ریگریس جس کی بات کی جاتی ہے، یہ منطقی طور پر ناممکن ہے۔ تو ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے، ایک ایسی ہستی کا ہونا لازم ہے جو خود کسی پر منحصر نہ ہو، اور وہی خدا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی تکلیف خدا کے وجود کو چیلنج نہیں کرتی، بلکہ یہ انسانی آزادی، آزمائش اور اخلاقی انتخاب کا حصہ ہے۔ مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں تاکہ انسان اپنا رستہ خود چن سکے۔ ان کی دلیل خالص منطقی اور فلسفیانہ تھی، جو ارسطو اور ایکوینس جیسے قدیم دلائل سے اپنی جڑیں لیتی تھی۔ جاوید صاحب کے بہت سے آرگومنٹس کو انہوں نے کاؤنٹر بھی کیا، جیسے جب انہوں نے شدت کی بات کی تو انہوں نے انہیں بتایا کہ جناب شدت تو ایتھیسٹ میں بھی ہے، الکوہلزم ایتھیسٹ میں بھی ہے، وہ بھی اتنے ہی شدت پسند ہیں جتنے کہ وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں۔ جرائم کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب جتنے جرائم ان جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں پر لوگ خدا کو مانتے ہیں، اس سے کئی زیادہ جرائم ان جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں پر لوگ خدا کو نہیں مانگتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑی خوبصورت بحث تھی، اور یہ میں نے آپ کو دونوں کا بس ایک ایسنس میں نے آپ کو بتایا۔ اب آئیے ذرا اس کا ایک تفصیلی تجزیہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بحث اس لیے بہت دلچسپ تھی کہ دونوں کی جو تھیم تھی، جو ان کی لائنز تھیں، وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھیں۔ جیسے ایک جذباتی اور اخلاقی زاویے سے دیکھ رہا تھا، دوسرا خالص منطقی طریقے سے۔ جاوید اختر کی دلیل کی طاقت یہ تھی کہ وہ انسانی درد کو مرکز میں رکھتے ہیں جو ہر شخص کی زندگی سے جڑتا ہے۔ غزہ، بھوک، جنگیں، عورتوں پر مظالم کی مثالیں دے کر انہوں نے یہ یاد دلایا کہ مذہب اگر لوگوں کو ظالم بنا دیتا ہے، درد کو نظر انداز کرتا ہے، تو اس کی اخلاقی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ دلیل فلسفیانہ ہے، لیکن اس کی توانائی انسانی جذبے سے آتی ہے جو سامعین کو ہلا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے غزہ کے بچوں کی بات کی تو ہال میں ایک سناٹا چھا گیا، ہر ایک دل بھاری ہو گیا،
اور ان کے دلائل کی کمزوری یہ تھی کہ یہ سب کچھ خدا کے نہ ہونے کا براہ راست منطقی ثبوت نہیں دیتا۔ تکلیف سے، انسان کے درد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں برائی ہے، لیکن ان کی سوچ یہ فرض کرتی ہے کہ خدا کا واحد مقصد انسانی سکون ہے، جو ایک محدود مفروضہ ہے۔ یہ خدا کی اخلاقی نوعیت یا انسانی آزادی کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ یعنی ایک طاقتور احتجاج تو ہو سکتا ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ربا سچیا تو تیاگ کیا سی، جاؤ بندیا جاگدہ شاہ، ایک احتجاج تو ہے۔ آپ خدا سے یہ احتجاج تو کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے مجھے اتنی مشکل زندگی دی، لیکن یہ خدا کے نہ ہونے کا حتمی ثبوت نہیں ہے۔ دوسری جانب مفتی شمائل صاحب کی جو دلیل تھی اس کی طاقت یہ تھی کہ وہ بحث کو بنیادی ٹولز پر لے جاتے ہیں، یعنی سائنس کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی۔ میٹل ڈیٹیکٹر کی مثال سادہ ہے لیکن بے حد مؤثر ہے، جو یہ واضح کرتی ہے کہ غلط آلے سے غلط چیز کی تلاش بیکار ہے۔ پھر کنٹیجنسی اور فرسٹ کاز کی جو دلیل ہے وہ ایک مضبوط منطقی ڈھانچہ دیتی ہے کہ کائنات کو ایک بنیاد کی ضرورت ہے، ورنہ سب کچھ بے معنی ہے۔ یہ دلیل ہزاروں سال پرانی ہے، ارسطو سے لے کر جدید فلسفیوں تک۔ مثال کے طور پر انہوں نے کائنات کی توسیع اور بگ بینگ کی بات کی کہ سب ایک پہلی وجہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلی تو کوئی حرکت ہوئی، سب سے پہلی تو کوئی ایک کاز تھی۔ یہ اس کی اسٹرینتھ تھی مفتی صاحب کی دلائل کی۔ کمزوری یہ تھی کہ منطقی طور پر ایک ضروری ہستی ثابت کرنے کے بعد اسے ذاتی خدا یا جسے پرسنل گاڈ کہتے ہیں، اخلاقی خدا یا کسی مذہب کے خدا سے جوڑنا ایک الگ چھلانگ ہے۔ کیا یہ ضروری ہستی اسلام کا اللہ ہے یا کرسچینٹی کا خدا ہے یا ہندوازم کا ایشور ہے؟ وہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ پل اگلا کیسے بنے گا۔ اسے مزید وضاحت کی ضرورت تھی۔ پھر بھی یہ دلیل مجموعی طور پر زیادہ جامع اور منطقی لگتی ہے کیونکہ یہ کائنات کی بنیاد کو چھوتی ہے۔ اس لیے مفتی صاحب کی دلائل جو تھے وہ زیادہ منطق پر مبنی تھے۔ یہ بحث بہت وائرل ہوئی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ بحث وائرل کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ نہ صرف خدا کے وجود کو چھوتی ہے بلکہ مذہب، سیاست، آزادی اظہار اور اخلاقی ذمہ داریوں جیسے موضوعات کو بھی چھیڑتی ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق لائیو سٹریم نے 6 گھنٹوں میں 1.5 ملین سے زائد ویوز حاصل کیے، اور مفتی شمائل کے عام ویڈیوز اگر دیکھیں تو وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، اس سے اوپر نہیں ہوتے۔ اب یہ بحث کروڑوں تک پہنچی۔ سوشل میڈیا پر رد عمل پولرائز تھا۔ کچھ نے جاوید کو کہا کہ وہ جیت گئے کیونکہ ان کی مثالیں حقیقی درد سے جڑی تھیں، کچھ نے مفتی صاحب کو کہا کہ یہ فاتح ہیں کیونکہ ان کی منطق اٹل تھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ بحث مہذب رہی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی، کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوئی۔ حالانکہ غزہ یا عورتوں پر ظلم کی بات پر سامعین جذباتی ضرور ہوئے۔ منتظمین جیسے شبنم ہاشمی نے کہا کہ یہ ہندوستان میں آزادی اظہار کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جہاں ایسے ڈائیلاگ ممکن ہیں، جبکہ سچی بات ہے کہ پاکستان یا افغانستان میں اس قسم کے مباحث تقریباً ناممکن ہیں۔ یہ بحث تقریباً 4 مہینے کی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھی۔ آخر میں میرا ایک مختصر سا جائزہ یہ ہے کہ اگر خدا کو صرف انسانی سکون اور خوشی کے لیے دیکھا جائے تو جاوید اختر کی دلیل یا پھر جس طرح غزہ کا سوال وہ یقین کو ہلا دیتا ہے اور یہ یاد دلاتا ہے کہ مذہب کو انسانی درد کا سامنا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر سوال کو کائنات کی پوری حقیقت، اس کی بنیاد اور کنٹیجنٹ نوعیت میں دیکھا جائے تو مفتی شمائل کی جو دلائل تھے وہ زیادہ وزندار تھے، کیونکہ یہ منطقی طور پر ایک ضروری ہستی کی ضرورت کو ثابت کرتے تھے۔ یہ ہستی تاریخی اور فلسفیانہ طور پر خدا کہلاتی ہے۔ تکلیف خدا کے خلاف ایک اخلاقی احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کے وجود کا حتمی انکار نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسانی آزادی، انتخاب اور ذمہ داری کو اجاگر کرتا ہے۔ یعنی دنیا ایک آزمائش کا ہے جہاں ہم اپنے اعمال سے نتیجہ بھگتتے ہیں۔ تو حضور، یہ بحث خدا کو رد نہیں کرتی بلکہ منطقی طور پر اس کے وجود کو ایک مضبوط وضاحت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایسے ڈائیلاگ ہمارے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ زمانہ اس بحث کا ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی بہت سے لوگ بات کرتے ہیں۔ جسے خدا کو ماننا ہے وہ مانے گا، جسے نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو ماننا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ایسے مباحث کی ضرورت نہیں۔
लेकिन अच्छा इसलिए है कि ये बहस हो सकी। वो बहसों से शायद कभी कुछ साबित होता हो, कभी कुछ ना साबित होता हो, लेकिन ये जरूर है कि इससे बर्दाश्त पैदा होती है, सोचने की तरफ एक तहरीक मिलती है। आप इसके बाद जाकर पढ़ेंगे, कुछ सवालात होंगे, आप पढ़ते हैं, अगर आप ख़वाह हैं तो आपको उसका जवाब मिल जाता है। देखिए, लॉजिक अभी सफ़र में है, मजहब की समझ, बर्दाश्त और एकेडमिक हद तक ये बहस बहुत उम्दा है। बाकी हुजूर, मेरा अपना ये ख्याल है कि अल्लाह का वजूद, खुदा का वजूद, ये फेथ की बात है। जिसका ईमान है वो है, जिसका नहीं है वो नहीं है। लेकिन फिर भी लोग इस तरह के सवालात करते हैं, इस तरह की मुबाहिसे सुनते हैं, उनके जहन में सवालात पैदा होते हैं, वो जाकर किताबें पढ़ते हैं, किसी से पूछते हैं और उनको हिदायत मिल जाती है। और ये हिदायत भी मेरे नज़दीक उस अल्लाह का और खुदा का करम है। वो मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। जनाब, ये मेरे 2 सेंट्स थे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे बताइएगा। एक बार फिर बताऊंगा कि ये बहस इस्लाम की और किसी और गैर मजहब की नहीं थी। ये सिर्फ एक एकेडमिक बहस थी, एक मुबाहिसा था जो कि खुदा के वजूद के ऊपर किया गया था। एक ऐसा मुबाहिसा, एक ऐसी बहस जो कई हजारों सालों से चलती आ रही है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।